السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام علی من الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، ابھی ہم لوگ ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور اس اعتبار سے بہت ہی اہم ترین مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں اسلام کا ایک عظیم رکن اور اہم ترین عبادت حج کو ادا کیا جاتا ہے۔ حج کے تمام اعمال و ارکان ذی الحجہ میں ہی ادا کیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا کے مختلف حجاج اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور حج کے انتظار میں ہیں۔ جو وہاں ہیں اللہ ان کے قیام کو عافیت والا قیام بنائے، اور جو جانے والے ہیں اللہ ان کے سفر کو بھی آسان فرمائے اور عافیت کے ساتھ حج کے تمام ایام گزر جائیں۔ تو یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے جو شروع کے 10 ایام ہیں، 10 دن ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ یہاں بھی جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس روایت کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ نام سے ہی آپ پہچان گئے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، ان کی ولادت ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی مکہ مکرمہ میں، لیکن ہجرت بہت بعد کے آخری دنوں میں انہوں نے ہجرت کیا اپنے والد کے ساتھ۔ روایت میں آتا ہے کہ اپنے والد حضرت عباس کے ساتھ ہجرت پہ نکل گئے تھے۔ مقام جحفہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی جب آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو پھر اسی قافلے میں شریک ہو گئے اور فتح مکہ میں شریک رہے۔ پھر اس کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل صحبت میں رہے، غزوہ حنین میں شرکت کی، غزوہ طائف میں شرکت کی، اور مستقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ سے فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا۔ آپ نے ان کو دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اور بعض روایتوں میں الفاظ دوسرے ہیں اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ یا اللہ ان کو دین کی دین کا فقہ عطا کر دے، تفقہ عطا کر دے، اور قرآن کریم کی تفسیر کا علم انہیں عطا کر دے۔ چنانچہ
اس دعا کی یہ برکت ہوئی کہ ان کو حبر الامہ اور ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے اور ان کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دیگر کبار صحابہ سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مدینے کے ایک بڑے عالم کے طور پہ یہ ظاہر ہوئے، اور ان کا درس مدینہ منورہ میں ہوا کرتا تھا، اور اس درس کی خاص بات یہ تھی کہ بہت سے جو بڑے عالم ہوتے ہیں کسی ایک فن کے ماہر ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے علوم و فنون پر قدرت عطا کر رکھی تھی، اور ان کے درس کا یہ امتیاز تھا کہ ایک دن یہ حدیث کا درس دیتے، ایک دن تفسیر کا درس دیتے، ایک دن مغازی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا درس دیتے، ایک دن عرب کی تاریخ کا درس دیتے، ایک دن اشعار اور عربی ادب کا درس دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے الگ الگ دنوں الگ الگ موضوعات پہ ان کا درس ہوا کرتا تھا، اور درس میں شرکت کرنے والے لوگوں کا عالم یہ تھا کہ اس مجلس جس دن ان کا درس ہوتا تھا، لکھا ہے کہ اس دن ان کے گھر کے اطراف کی تمام گلیاں اتنی بھر جاتی تھی کہ جو جہاں ہیں وہیں رہ جاتا، نہ آ سکتا نہ جا سکتا، اتنے لوگوں کی ان کے درس میں شرکت ہوا کرتی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ بہت بڑا مجمع ان کے درس میں شریک ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 1660 روایتیں نقل کی ہیں، جس میں سے تقریباً 75 روایتیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کی ہے، جبکہ تقریباً 110 روایتیں امام بخاری نے ان کی نقل کیا ہے، اور تقریباً 49 روایتیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ بہت بڑے عالم، اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ کوفہ چلے گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے طائف کو اپنا مستقر بنایا، اور طائف میں ہی ان کی وفات ہوئی، اور آج طائف میں ہی بہت بڑی ایک لائبریری بھی ہے اور بہت بڑی ایک مسجد ہے جو انہی کے نام سے منسوب ہے، مسجد عبداللہ ابن عباس۔ وہاں پہ بہت بڑی لائبریری ہے، وہیں بازو میں ان کی قبر ہے، اور وہیں مسجد کے قریب ہی ان کی قبر ہے، اور وہیں پر بہت بڑی لائبریری بھی بنی ہوئی ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو خاص طور پہ طائف جاتے ہیں تو اس جگہ کو دیکھنے کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ بڑی عالی شان، بڑی وسیع و عریض مسجد ہے۔ تو طائف میں ان کا انتقال ہوا، اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ ان کا انتقال سن 68 ہجری میں ہوا، تقریباً 73 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ بہرحال بڑے عظیم صحابی تھے، جن سے بہت زیادہ علوم و فنون امت کو حاصل ہوئے، تو انہی کی یہ روایت ہے۔ چونکہ صحابہ کرام کی زندگی کے صفحات ہمارے لیے بہت اہم ترین ان میں اسباق ہیں، اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، جینے کا سلیقہ ملتا ہے، آداب زندگی معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی صحابہ کا تذکرہ بھی ہمیں سننا چاہیے۔ تو ابھی چونکہ ان کی روایت آئی تو ان کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر لیا۔ بہرحال ہم سب کو اپنے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے حالات و واقعات کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھنے سے ایمان روشن ہوتا ہے، حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ انسان کے اندر ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے، اور آگے بڑھنے کی ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، طلب پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ تو انہی کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام علم عمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ کو جتنے پسند ہیں اتنے کبھی اور پسند نہیں، یعنی ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک اعمال بہت پسند ہیں۔ تو نیک اعمال کون کریں گے؟ ہم اور آپ کریں گے۔ تو ہمارے اور آپ کے نیک اعمال اللہ کو ان دنوں میں بہت پسند ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ اس سے پہلے میں بتایا ہوں کہ اللہ کسی چیز کی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اس چیز کی اہمیت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فجر سے مراد وقت فجر، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یوم عرفہ ہے۔ تو ان ایام اور ان اوقات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اور 10 راتیں یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے ہے، دن رات کے تابع ہے۔ تو راتوں کی قسم کھا کر کے گویا کہ ان پورے 10 دنوں کی قسم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بندو، یہ عام دنوں کی طرح یہ ایام نہیں ہیں، ان ایام کی قدر کرنی ہے، یہ ایام بڑے اہم ہیں، تمہیں ان کی اہمیت کا خیال رکھنا ہے۔ اسی کی وضاحت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 10 دنوں میں، ان دنوں میں اللہ کو نیک اعمال جتنے پسند ہیں کبھی اور اتنے پسند نہیں ہوتے، یعنی بہت پسند ہیں ان ایام میں۔ یہی روایت ابو داود میں ہے، اور اسی طرح کی ایک روایت ابو داود میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں یہ اضافہ ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، کہ ان دنوں میں اللہ کو نیک اعمال بہت پسند ہیں، تو اس میں تسبیح و تہلیل یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور اس طریقے سے جو دیگر تسبیحات ہیں ان کا خوب سے خوب اہتمام کرو، ان کا خوب سے خوب اہتمام کرو۔ آگے وذکر اللہ کی صراحت ہے کہ اللہ کے ذکر کا بھی خوب اہتمام کرو۔ اب ذکر، اللہ کے ذکر کسی بھی طریقے سے ہو، اللہ کے ذکر کی شکل جو بھی ہو، تو فرمایا کہ ان دنوں میں تسبیح و تہلیل اور ذکر اللہ کا خوب کثرت سے اہتمام کرو۔ فرمایا کہ انہی دنوں کے بارے میں فرمایا کہ ان دنوں میں انسان کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ اور فرمایا نیکیوں کے بارے میں کہ نیکیوں کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت میں ہے۔ تو اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ کا ثواب ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہو جا رہا ہے۔ نیکیاں کر رہے ہیں تو ان نیکیوں پہ ثواب 700 گنا مل رہا ہے۔ یہ وضاحت اس روایت میں آ گئی۔ تو گویا کہ ان ایام میں ہم جو کچھ بھی نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بہت پسند فرمائیں گے، اور ان نیکیوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرمایا 700 گنا تک اس کا ثواب ہوگا۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں ان ایام کی خوب سے خوب قدر کرنی ہے۔ قدر کرنے کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ راتوں کو نمازوں اور قرآن کریم کی تلاوت سے آباد کریں، دن میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، یا تو روزانہ رکھ لیں یا وقفے سے رکھ لیں، یا کم سے کم زیادہ سے زیادہ ایام کو روزے میں گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ اور جہاں تک ہو سکے ان دنوں میں تسبیحات اور ذکر کا کثرت سے ہم اہتمام کریں۔ قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں تو افضل الذکر تلاوت القرآن، کہ قرآن کریم کی تلاوت یہ افضل ترین ذکر ہے۔ تو خوب سے خوب قرآن کریم کے جب ہم پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو گویا کہ ہم ذکر میں مصروف ہیں۔ قرآن کریم
کی تلاوت کا ہمیں خوب سے خوب ثواب ملے گا۔ غرضے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ ان دنوں میں چونکہ اللہ کو ہمارے نیک اعمال بہت پسند ہیں، تو ہمیں اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ روزہ رکھیں گے تو اس 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا، نیکیاں کریں گے تو 700 نیکیاں عطا کی جائیں گی، 700 گنا اللہ تعالیٰ اس کا اضافہ فرما دیں گے۔ تو یہ کام ہمیں کرنا ہے، کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، روزے کا بھی اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اور ان سب کے ساتھ اس بات کا مکمل اہتمام کریں کہ ہم ان دنوں میں اپنے آپ کو 100% برائی سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ مقدس اور مبارک ایام میں گناہوں کو کرنا یہ تو اور بھی بڑا جرم بن جاتا ہے۔ تو جہاں ہم نیکیوں کی فکر کریں گے، نیکیوں میں کثرت کی فکر کریں گے، اس سے زیادہ اس بات پر توجہ دیں کہ ان ایام میں کسی گناہ کے ذریعے ہم ان ایام کی ناقدری نہ کریں، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں، تو ان ایام کی قدر کرنے والے ہم بن جائیں گے۔ اس کے بعد پھر 9 تاریخ کا روزہ، عرفہ کا روزہ، آپ سب جانتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ تب وہ تو بہت مقبول اور اہم ترین روزہ ہے۔ یہاں پہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں کہ عرفہ کے روزے کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ یہ عرفہ کا روزہ گزشتہ سال اور اگلے سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ پچھلا 1 سال، اگلا 1 سال اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ابو داؤد کی اس روایت سے تو پتہ چلا کہ بھئی عرفہ کا یوم عرفہ بھی انہی دنوں میں سے ہے، تو ان دنوں کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، تو وہ ثواب تو اپنی جگہ ہے ہی، مزید اس میں اضافہ اللہ کی طرف سے کہ عرفہ کا روزہ اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ ہم سب کو ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم ان ایام کی قدر کر کے اپنے نامہ اعمال کو وزنی بنا سکتے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں کم عمل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نیکیاں بڑھا سکتے ہیں، اس لیے ان ایام کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ عرفہ کا روزہ کب رکھنا ہے، ہر سال یہ موضوع اٹھتا ہے۔ تو بھائی اب فجر کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ اپنے یہاں کی فجر کے ٹائم پہ یا سعودی عرب کے فجر کے ٹائم پہ؟ اپنے یہاں کی فجر کے ٹائم پہ۔ آپ عید کب کرتے ہیں؟ اپنے یہاں کی جب عید کی تاریخ آتی ہے تب عید کرتے ہیں، سعودی عرب کو فالو نہیں کرتے۔ ایسے ہی تو ایام اور اوقات میں انسان جس مقام پر موجود ہے وہاں کے ایام اور اوقات کا اعتبار ہوتا ہے، اس اعتبار سے روزے کی یہ فضیلت جس دن حجاج کرام وقوف عرفہ کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ اس دن ہم ہندوستان والوں کے لیے بھی وہ یوم عرفہ ہو، چونکہ 9 تاریخ کو حجاج وقوف عرفہ کرتے ہیں، اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا نام دے دیا گیا۔ اصل فضیلت 9 ذی الحجہ کی فضیلت ہے۔ اب جس ملک میں جب بھی یہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی، اس ملک والے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس تاریخ میں روزہ رکھیں گے۔ اگر مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کوئی کہے کہ نہیں، جب حجاج وقوف عرفہ کر رہے ہوں اس وقت اس دن ہم کو یہ روزہ رکھنا ہے، تب تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اسلام تو کسی ایک علاقے کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے۔
کئی ممالک وہ ہیں جو سعودی عرب سے ایک دن آگے ہیں، کئی ممالک ایک دن پیچھے ہیں تاریخوں میں۔ تو کئی ایسے ممالک کہ جس دن سعودی عرب میں 9 تاریخ ہوگی، ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوگی اور حجاج وقوف عرفہ کر رہے ہوں گے، اس دن ان ممالک میں 10 تاریخ ہوگی، قربانی کا دن ہوگا۔ تو اب وہ ممالک والے کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ حجاج کے وقوف عرفہ کے ساتھ تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ 10 تاریخ کو تو روزہ رکھنا ممنوع بلکہ حرام ہے، وہ تو بقرعید کا دن ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جس دن حجاج وقوف عرفہ کر رہے ہیں، یہ روزے کی فضیلت اس دن کے لیے نہیں ہے بلکہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ اور چونکہ 9 ذی الحجہ کو حجاج وقوف عرفہ کرتے ہیں، اس لیے اس دن کو اس نام سے موسوم کر دیا گیا، یوم عرفہ کہہ دیا گیا۔ لیکن یوم عرفہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس دن حجاج وقوف کرے روزہ اسی دن رکھنا ہے۔ چلیے ہم لوگ تو 8 تاریخ کو رکھ لیں گے اگر بالفرض، لیکن وہ ممالک جہاں آگے ہیں ایک دن، وہ کیا کریں گے؟ وہ کیسے روزہ رکھیں گے؟ ان کے لیے تو ممکن نہیں ہوگا روزہ رکھنا۔ اس لیے اس بات کو چلانا اور پھیلانا یہ صحیح نہیں ہے۔ جس ملک میں بھی، جس جگہ ان کے کیلنڈر، ان کے چاند کے اعتبار سے جب کبھی بھی 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئے گی، ان کے لیے یوم عرفہ کے روزے کی یہ فضیلت ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ابھی سے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ ہم سب انشاءاللہ ان ایام کی خوب قدر کریں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ ان میں کثرت سے عبادات کا اہتمام کرو، اور دن میں ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے، اور 9 ذی الحجہ کو ہم عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ یہاں پہ ایک سوال اسی سے متعلق آ گیا، انہی ایام سے متعلق، تو میں نے سوچا تھا کہ اس موضوع پر تو اگلے درس میں بات کریں گے، لیکن چونکہ اب سوال آ گیا ہے تو میں انشاءاللہ اس پر بھی کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے بہت محبوب ایام اور عبادت کے لیے خاص ایام بنایا ہے۔ ہم میں کا ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ ان ایام کو معمولی نہ سمجھے، بڑی توجہ کے ساتھ ان ایام کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے، اور جو بھی عبادت ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، نوافل کا اہتمام ہو، تسبیحات کا اہتمام ہو، روزے کا اہتمام ہو، ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے ان ایام کو قیمتی بنانے کی ہر آدمی کوشش کرے۔ جب یہ بقرعید کا موقع آتا ہے تو اس موقع پر اپنے معاشرے میں کئی سوالات گردش کرنے لگتے ہیں، کئی طرح کے سوالات گردش کرنے لگتے ہیں، اور اسی سے متعلق ہم لوگوں کے پاس اسی طرح کے فون بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے یہ مسئلہ جو ابھی یہ اس پرچی میں ہے بہت زیادہ گردش کرتا ہے، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک پورے گھر کے لوگوں کی طرف سے ایک جانور قربان کر دینا کافی ہے؟ جبکہ اہل خانہ تمام فرزند اور اہلیہ بھی صاحب نصاب ہیں۔ زکوٰۃ اگر ایک گھر میں متعدد صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ کسی ایک کی طرف سے ہی دینا کافی ہو گیا، ہر ایک کو دینا پڑے گا، ہر ایک کو دینا پڑے گا۔ ایک گھر میں اگر متعدد افراد ایسے ہوں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان پر حج فرض ہو جا رہا ہے، تو کیا ایک ہی آدمی کا حج پہ جانا کافی ہو جائے گا؟ نہیں، جن پر حج فرض ہے، شوہر پر فرض ہے تو شوہر کو بھی جانا پڑے گا، بیوی پر فرض ہے تو بیوی کو بھی حج کرنا پڑے گا۔ نماز ایسا نہیں کہ پورے گھر کے لوگوں کی طرف سے 2-4 لوگ پڑھتے ہیں تو کافی ہو جائے گا۔ تو عبادات میں یہی ہے کہ عبادات کے لازم ہونے کی چند شرطیں ہیں، جیسے حج فرض ہونے کی چند بنیادی شرطیں ہیں کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، ایسا ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ تو وہ شرطیں جس میں بھی پائی جاتی ہیں
اس پر وہ عبادت لازم ہو جاتی ہے۔ حج کا بھی یہی حکم ہے، آپ زکوٰۃ پہ بھی ایسے ہی دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے لیے جو شرائط ہیں، جو مسائل کی تفصیلات ہیں، ان تفصیلات کے مطابق جن پر بھی زکوٰۃ ہے ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو ایسے ہی یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر ایک گھر میں کما رہے ہیں کئی لوگ، لیکن مالک ایک ہی ہے، سب کما کے ایک ہی کو دیتے ہیں، والد صاحب ذمہ دار ہیں، بیٹا بھی کماتا ہے، والد صاحب کی نگرانی میں ہے، ملکیتیں الگ الگ نہیں ہیں، سب کما کے کسی ایک کے حوالے کیے ہوئے، ایک آدمی کی نگرانی میں پورا گھر چل رہا ہے، بیوی کے پاس بھی اتنے سونے نہیں ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے، تب تو پھر ایسی صورت میں جن پر واجب ہے ان کی طرف سے قربانی کر دینے سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک گھر میں متعدد افراد ایسے ہیں کہ ان کی انفرادی مالی حالت کے اعتبار سے ہر ایک پر الگ الگ لوگوں پر بھی قربانی واجب ہے، جیسے مثال کے طور پر شوہر کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ وہ صاحب نصاب بن جا رہے ہیں، بیوی کے پاس زیور ہے کہ اس زیور کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن جا رہی ہے، غرضے کے متعدد صاحب نصاب موجود ہیں ایک گھر میں، تو ان میں سے ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنی ضروری ہے، واجب ہے۔ ایک قربانی، ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کسی بھی صورت میں کافی نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کیجئے، آپ نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضح فلا یقربن مصلانا، من کا لفظ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے اندر استطاعت و گنجائش ہو، ہر وہ شخص، ہر وہ گھر نہیں کہا کہ ہر وہ گھر کے جس گھر کے استطاعت ہو وہ گھر کا آدمی اس قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے، بلکہ کیا کہا ہر وہ شخص، تو گویا کہ یہ ایک ایک کے لیے یہ حکم ہے، ہر صاحب نصاب کے لیے یہ حکم ہے کہ جس کے اندر بھی استطاعت ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ غرضے کہ ایک قربانی پورے گھر کے لوگوں کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک قربانی کرتے تھے اپنی طرف سے اور پورے گھر والوں کی طرف سے، تو اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی کسی روایات کا پر عمل کرنا ہو تو ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ ساری روایتوں پہ عمل ہو جائے۔ اس روایت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق واجب قربانی سے نہیں ہے بلکہ نفلی قربانی سے ہے، کہ ایک گھر میں متعدد افراد ہیں، بقرعید کا موقع ہے اور بقرعید کے موقع پہ بقرعید کی صحیح خوشی اس وقت ملتی ہے اور اچھا لگتا ہے جب گھر پہ قربانی ہو رہی ہے۔ اور صحابہ کے مزاج آپ جانتی ہیں کہ صحابہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والے تھے، اور یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ صحابہ مالی طور پہ بہت فراوانی بہت سے صحابہ میں نہیں تھی، تو وہ صحابہ کہ جن پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن عید کا موقع ہے، اس موقع پر اللہ کو یہ عبادت بہت پسند ہے، قربانی کی عبادت اس موقع پر اللہ کو بہت پسند ہے، تو کیوں نہ اس کام کو ہم بھی کریں، تو وہ نفلی قربانی کیا کرتے تھے، اور نفلی قربانی میں اس بات کی اجازت ہے کہ ایک قربانی کئی لوگوں کی طرف سے ہو جائے، نفلی قربانی ایک کئی لوگوں کی نیت کر کے بھائی تمام لوگوں کو ثواب پہنچانے کی نیت سے نفلی قربانی کر دی جائے، تو اس کا تعلق نفلی قربانی سے ہے۔ لیکن واجب قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جن جن میں استطاعت موجود ہو ان کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، ایک قربانی پورے گھر کے لوگوں کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے ایک قربانی فرمائی ہے، تو کیا پوری امت کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جائے گی واجب قربانی کے لیے؟
تب تو پھر ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر مسئلہ اور آسان ہو جائے گا کہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے کہیں ایک قربانی کر دو سب کا ہو گیا۔ نہیں، وہ نفلی قربانی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پوری امت کی طرف سے کیا، وہ نفلی قربانی تھی۔ نفلی قربانی میں اس بات کی گنجائش ہے کہ سب کو ثواب میں شریک کر لو۔ اس لیے دونوں مسئلے کو الگ الگ رکھ کے سمجھنا ضروری ہے۔ واجب قربانی ہر ایک کی طرف سے الگ الگ کرنا ضروری ہے، نفلی قربانی میں آپ کو گنجائش ہے پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور کئی لوگ پوچھتے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں مجھے بات یاد آ گئی تو میں بتا ہی دیتا ہوں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بہت مقروض ہو لیکن قربانی بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے آدمی اتنا مقروض ہے کہ اس کی مالی حالت صاحب نصاب اسے نہیں بنا رہی ہے، وہ صاحب نصاب نہیں بنے، تب تو اس میں قربانی واجب ہی نہیں ہے، لیکن وہ قربانی کرنا چاہتا ہے اور ایسی سہولت ہے کہ قربانی کرنے کے ساتھ بھی وہ قرضوں کو ادا کر سکتا ہے اور قرض خواہوں کی طرف سے کوئی زبردستی مطالبہ بھی نہیں ہے، اور وہ اس طرح اس کی مالی حالت ہے کہ آج نہ کل وہ قرضوں کو ادا کر بھی دے گا، تو اس پر نفلی قربانی ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ وہ قرضوں کو ادا کرے، کیونکہ قرضوں کو سر پہ رکھنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو قرضوں سے آزاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرض ہو تو جلد سے جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرض کو بڑھانے کے بجائے گھٹانے کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ یہ بھی اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ قرض کو اپنے سر پر بڑھانے میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتے، حالانکہ مقروض رہنا، قرضوں کے بوجھ پہ دبے رہنا، قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل ہی خلاف ہے۔ قرض سے اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیے، اور اگر سر پہ تو اس کو جلد سے جلد ادا کر کے اپنے آپ کو اس سے فارغ کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انسانی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بہرحال اور بھی بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہو سکے تو قربانی کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ایام کی خوب سے خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔